اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ سلسلہ امامت کے آخری امام اور ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نائب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے کئی القابات ہیں جن میں سے الحجت اور المہدی بہت مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو خفیہ رکھا، اور جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے بھی حضرت عیسیٰ کی طرح قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی۔ ایک طرف آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی ولادت کو خلیفہ وقت اور اس کے سپاہیوں سے بھی کہ جو پہلے ہی سے آپ کے گھر کی نگرانی کر رہے تھے چھپایا تھا، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام کا فریضہ تھا کہ شیعوں میں سے چند معتبر افراد امام مہدی علیہ السلام سے مل لیں اور اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں، تاکہ جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو آخری امام ہیں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے نائب قرار پائیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سلسلے میں کوششیں کیں تاکہ کوئی بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شک نہ کر سکے۔ اس موقع پر مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کو مدینہ بھیج دیا اور اس کو انتہائی خفیہ رکھا تاکہ خلیفہ کے جاسوس نوزائیدہ بچے کو دیکھ نہ لیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ اس دوران امام علیہ السلام اپنے 4 نائبین کے ذریعے شیعوں سے رابطے میں تھے۔ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ اسے تحریر کر کے امام علیہ السلام کے مقرر کردہ نائبین کے حوالے کر دیتے۔ امام علیہ السلام کے نائب اسے امام کی خدمت میں پیش کرتے۔ امام علیہ السلام اس خط کا جواب دیتے، پھر اس پر اپنے دستخط فرما کر مہر لگا کر واپس کر دیتے تھے۔ امام علیہ السلام کے پہلے نائب عثمان بن سعید تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد دوسرے نائب مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حسین بن روح نوبختی نائب مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد آخری نائب محمد ابن محمد سمری مقرر ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ۔ چوتھے نائب کے انتقال کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اس دور میں جو کہ آج بھی جاری ہے، امام کا کوئی منتخب نائب نہیں ہے، مگر علماء دین لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ابھی ہوگی، جبکہ شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں ہیں، کیونکہ روایات معصومین اور آیات قرآن کی روشنی میں کبھی بھی حجت خدا کی وجود سے زمین خالی نہیں ہو سکتی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں۔ حدیث کی کتابوں میں امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کے حوالے سے کئی نشانیاں درج ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی، رشوت دینا اور رشوت لینا، اور موسیقی و گانے بجانے کا رواج وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ حب مال و دنیا، شرم و حیا کا ختم ہو جانا، اچھے برے کی تمیز کا ختم ہو جانا، بے دین طبقے کا حکومت میں آنا اور دیندار لوگوں کا کمزور پڑ جانا ظہور کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص علامتیں بھی ہیں، مثلاً قدرتی آفات کا بڑھ جانا جیسے زلزلے وغیرہ، مختلف قوموں میں حالات کا خراب ہونا کیونکہ لوگ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کا قتل عام، کچھ ممالک دوسرے ممالک پر قبضہ کر لیں گے، لوگوں کی حکمرانی کی مدت انتہائی مختصر ہوگی اور ایک حکمران کو ہٹا کر جلد ہی نیا حکمران حکومت کیا کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں ظہور کی واضح نشانیاں کہا جاتا ہے، جن کے متعلق اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو امام عصر کے ظہور کے متعلق شک نہیں کرنا۔ مثلاً سفیانی، جو کہ آل سفیان کا انتہائی بدکار آدمی ہوگا، خروج کرے گا اور وہ امام مہدی آخر الزمان سے جنگ کرے گا اور بالآخر مارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ جائیں گے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت فرمائیں گے اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ دجال دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔
بعض مورخین کے مطابق دجال ایک نظام حکومت کا نام ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ شیعان ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے اور ایسا طرز زندگی گزاریں جیسا کہ امام علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں گزارا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں اور حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ یہ امام علیہ السلام سے ہماری وفاداری ثابت کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ ہم امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے تمام مشکلات کا خاتمہ ہو اور دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں اور ہمارے منتظر ہیں کہ آیا ہم امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ ہمیں دنیا کی کوئی لالچ و طمع نہیں ہے اور ہم خالص اسلام کی سربلندی کے لیے امام علیہ السلام کے حامی و ناصر و منتظر ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام اسی صورت میں ظہور فرمائیں گے جب اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم سچے دل سے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔